بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں کلاس کے طلبہ کو میں آج اسلامیات کا ایک لیکچر پڑھانے لگا ہوں۔ باب صوم ہے۔ اس باب کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیسن کا عنوان ہے رحمت للعالمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی بک کا پیج نمبر 50 نمبر صفحہ، اس سے پہلے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت و رحمت کے متعلق پڑھا تھا، اور کافروں پر رحمت کے متعلق۔ آج آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں پر شفقت، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا اور بچوں پر رحمت کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے عورتوں پر شفقت۔ اسلام سے قبل عورتوں کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا، ان کی کوئی عزت نہ تھی، وہ ظلم و ستم کا شکار رہتی۔ عرب کے جاہل معاشرے میں عورتوں کو پیدا ہوتے ہی ان کا گلا دبا دیا جاتا۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں نبی بن کے آئے تو آپ نے ان عورتوں کو عزت و احترام بخشا، ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا، عورتوں کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی جیسی حیثیتوں سے عزت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، یعنی ان کی عزت کرنا، احترام کرنا، ان کی بات کو ماننا، یہ ایک مسلمان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ عورتوں کے حقوق متعین فرمائے، ان کے فرائض کا تعین کیا، وراثت میں ان کو حصہ دیا، جینے کا حق دیا، ان کی گواہی کو قبول فرمایا، اور ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی حیثیت سے علیحدہ علیحدہ احترام دیا۔ عرب کے لوگ ننگو آر یا بھوک اور افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل اور لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبیر رسم کو ختم کرایا اور لڑکیوں کو گھر کی زینت اور گھر والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں پر شفقت۔ یتیموں کا والی۔ یتیم اس بچے اور بچی کو کہتے ہیں جو نابالغ ہوں اور ان کا باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں اور غریبوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یتیموں اور بیواؤں کا کوئی والی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی نگہداشت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا بہشت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح انسان کے ہاتھ کی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت امیس، جو کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کہ جس دن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، اسماء، جعفر کے بچوں کو بلاؤ۔ میں نے بچوں کو خدمت اقدس میں حاضر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور رو پڑے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کچھ خبر آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آج شہید ہو گئے ہیں۔
حضرت جعفر غزوہ موتا میں شہید ہوئے تو حضور ان کے گھر آئے، ان کے بچوں کو بلایا اور ان بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، محبت کی، پیار کیا، کیونکہ وہ بچے یتیم ہو گئے تھے۔ غلاموں کا مولا، حضور کے زمانے میں غلاموں کے ساتھ بڑا ظالمانہ برتاؤ کیا جاتا تھا۔ غلام لوگ بکتے بکاتے بھی تھے، غلام بن جاتے، یا جو بڑے تھے وہ غریبوں کو اپنا غلام بنا لیتے، کچھ نسل در نسل بھی غلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی اور حکم دیا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے، جو تم کھاؤ ویسا ہی انہی کھلاؤ، جو خود پہنو لباس ویسا ہی لباس انہی بھی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے لیے رحمت ہونے کی مثال ہے آپ کی، کہ آپ نے ان کے مالکوں کو یہ حکم فرمایا جو خود کھاتے ہو کھلاؤ، جو پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اور ان کی طاقت سے بڑھ کر ان غریبوں سے، غلاموں سے کام مت لو۔ بچوں پر رحمت، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی بڑا پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں کے پاس سے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے اور رک کر پیار کرتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو پیار کر رہے تھے کہ اقرع بن حابس تمیمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہنے لگے، میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے کبھی کسی کو یوں پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو انسان جانوروں تک کے لیے باعث رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جانوروں سے بھی اچھے سلوک کی تاکید فرمائی۔ تو ہمارے نبی عزیز طلبہ و طالبات تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ آج کے سبق میں آپ نے آپ کا رحیم ہونا عورتوں کے حوالے سے، یتیموں کے حوالے سے، غلاموں کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے یہ آپ نے پڑھا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے باعث رحمت تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔